السلام علیکم ناظرین، چینل 3 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مبشر اسد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی شروعات ہو چکی ہے۔ پورا عالم اسلام خوشیوں سے جھوم رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع دیا۔ کیوں تو پورے 12 کے 12 مہینے جو ہیں وہ رحمتوں برکتوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ لیکن رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسا خاص مہینہ ہے جسے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے میں ایک اور فضیلت بڑی ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں اپنی رحمتیں برکتیں فضل کرم سمیٹنے کا ایک بڑا موقع فراہم عطا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ چینل 3 میڈیا گروپ کے چیئرمین جناب سردار وسیم رضا ڈوگر صاحب موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ ڈوگر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور رمضان المبارک ایک ایسا مقدس مہینہ ہے، اللہ پاک کا اتنا فضل اور کرم ہے اس مہینے کے اندر چھپا ہوا کہ اللہ پاک نے تفریق ختم کر دیا ہے غریب اور امیر کے درمیان۔ اگر ہم اپنے لاہ عمل کو چینج کریں، اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لائیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ غریب جو ہیں ان کو بھی سٹینڈ کیا جا سکتا ہے اور اپنے ساتھ ایک خوشحال شہری کی طرح ان کو بھی زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی سر کہ آپ نے اس مہینے کے اوپر، اور جو سب سے پہلے تو میں ناظرین کو یہ جو ماہ رمضان کا چاند مبارک ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اوپر ہم مسلمان کے اوپر بڑا ایک اللہ پاک نے عنایت کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک مہینہ ملتا ہے جس سے ہم پورے سال کے اپنے گناہ جو ہے نا بخشا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں دی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو کہ جیسے کہ غریبوں کے ساتھ تعاون ہے، بے شک راشن کی تقسیم جو ہے وہ اس مہینے میں کر کے ہم لوگوں کو سانس جو محرومی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے جو مقابلے کے اوپر لا کے ان کو مثلا افطاری کے لیے انتظام کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھا انتظام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کی جو سانس محرومی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ میں ایک اور بات ایڈ کروں گا کہ کرونا کے جو حالات جا رہے ہیں، اس کے پیش نظر اس کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس میں جو لوگ صاحب صحت ہیں ان کو یہ سانس کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور مسجدوں میں بلکہ افطاری کا اہتمام کرنا چاہیے، سحری کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ کہیں لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم لوگ یہ سحری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے اور سحری نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سحری کا بھرپور اہتمام کریں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ سانس محرومی سے بچائیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اس ماہ رمضان میں۔ سب سے پہلے تو بصیرت مسلمان جو روزہ ہے وہ ہم پہ فرض ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ فرض ہے، اس کے بعد روزہ ہمارا بھوک کا روزہ نہیں ہے، روزہ ہمارا ہر لحاظ سے ہے، ہمارے آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے۔ ہمارے روزے کی صورت میں ہر مسلمان جو انسان ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہو، ہماری آنکھوں سے محفوظ ہو، ہماری زبان سے محفوظ ہو، کیونکہ ہم کسی کو تکلیف نہ دے سکیں، تاکہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اس کی امت کے لیے ہم کچھ اچھے کام کریں جس کی وجہ سے وہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے۔ بالکل، یہ فرمان بھی ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے۔ بے شک اس میں کچھ۔ تو اس لیے رمضان میں یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، آنکھوں میں یا پیدا کرنا چاہیے، زبان پہ جو ہے وہ اپنا احترام لانا چاہیے، اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے۔ پہلے عشرے کی مناسبت سے، کیونکہ یہ رحمتوں کا عشرہ ہے، برکتوں کا عشرہ ہے، اس میں ہمارے ملک کے جو حالات جا رہے ہیں، فحاشی عام ہو چکی ہے، ہر بچہ ہر نوجوان فحاشی کی طرف مائل ہو رہا ہے، جو یورپی ایک سسٹم ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے۔ اچھی عادات کو، یورپ کی اچھی عادات کو اپنانے کی بجائے ان کی بری خصلتوں کو اپنایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا پیغام؟ جی، اس موقع پہ میں ایک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی قومیں اپنے کلچر سے، تہذیب سے، مذہب سے ہٹی ہیں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں،
बासियत मुसलमान, हमें लोगों को जो है ना रहमतें हैं, हमें यहाँ का तमाम करना चाहिए, हमें शर्म जो है वो लोगों को होनी चाहिए, हमें इस चीज़ तहजीब को लेके आगे आना चाहिए। मुसलमान तहजीब जो है ना उसको प्रमोट करना चाहिए, कल्चर को प्रमोट करना। हम अपनी तहजीब छोड़ चुके हैं और तहजीब छोड़ने की वजह से हम जलील हो रहे हैं दुनिया में। पूरी दुनिया में मतलब बुरी नज़र से देखती है कि जी मुसलमान है, इसका ज़मीर नहीं है। तो इसलिए मुसलमानों को अपने ज़मीर को ज़िंदा करना चाहिए और नबी पाक सल्लम के दीन को अपने ऊपर अमली तौर पे लाना चाहिए। जब तक हम अमली तौर पे दीन को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे उस वक्त तक ये जो बातें हैं कि ये मतलब मुसलमान जो है वो मतलब गद्दार हैं, ज़मीर फरोश हैं, इसलिए इससे बचने के लिए हमें दीन की जो तमाम करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, इसके ऊपर अमल करना चाहिए, जो कि अमली तौर पे हम इसके ऊपर अभी तक नहीं आ रहे। बातों में हम दीन के ऊपर हैं, बिल्कुल सही, मगर अमली तौर पे ऊपर नहीं हम आ रहे। जब तक हम अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब एक और चीज़ है कि हम कहते हैं कि हम ठीक होने जा रहे हैं, लेकिन फिर हम बाद में कहते हैं जनाब, क्योंकि इस महीने में शैतान भी कैद हो चुका है अल्लाह पाक के फरमान के मुताबिक, लेकिन हम फिर भी जो गलतियां करते हैं, जो गुनाह करते हैं माह रमज़ान के मुबारक महीने में, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि अल्लाह पाक की हमारे ऊपर नाराज़गी है। जब हमने नबी पाक सल्लम के दीन से दूर हुए, जो अल्लाह पाक ने हमें फरमाया कि जनाब आप इसमें मतलब एहतमाम करें, इबादत करें, अल्लाह हकूकुल बाद पूरे करें। जब हम हकूकुल बाद से पीछे हटे तो उस वक्त हमें फिर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी हैं। जब तक हम हकूकुल बाद के ऊपर अल्लाह कहता है कि मैं अपने फ़र्ज तो माफ़ कर सकता हूँ, मगर हकूकुल बाद का ख्याल करें, जो कि हकूकुल बाद की कमी है हमारे अंदर और उसको हम समझ नहीं पा रहे कि हकूकुल बाद क्या है। हम लोगों का हक खाते हैं मगर जी बिल्कुल ऐसा ही, अक्सर हमारे हमसाये भूखे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता, और हम उम्रे में चाहते हैं हर साल, मगर यहाँ पे लोगों को भूख नहीं पूछते। बिल्कुल ऐसा। साथ वाला मसाया जो है वो उसने पता नहीं इफ्तारी की है कि नहीं की, मगर हम मदीने में इफ्तारी का तमाम करें, ये ज़रूरी मदीने भी करें, बिल्कुल, मगर यहाँ पे भी तमाम गरीबों के लिए करें, जहाँ पे भी लोगों का साथ करें। बिल्कुल ऐसी बात है। और खुसूसन इस बात पे भी गौर करना चाहूँगा, रोशनी डालना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब शादियों पे हम इतना ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं, कई ऐसी रसूमात नहीं बना ली हैं हमने जो इस्लाम में दूर दूर तक जिनका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन हम उसको छोड़कर किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा दें, किसी गरीब की हेल्प कर दें, किसी यतीम की हेल्प कर दें, उसकी बजाय हम फजूल खर्ची करते हैं, अय्याशी करते हैं। सब पहले तो यही है कि यही चीज़ है कि जो शादियों का रस्में हैं वो हमारी हिंदुआना रस्में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए शादी की जो रस्में नबी पाक सल्लम ने बहुत सिंपल सा एक तरीका है, निकाह करें और उसके लिए मतलब शादी हमारी हो जाती है, मगर हम इस परेशानी में पड़े हुए हैं कि हम शादियों के लिए बहुत सारे एक्सपेंस फूड करते भी नहीं है मगर करना पड़ता है। बिल्कुल हमने ज़रूरत बना ली। ये है कौम के अंदर कम्प्लेक्स डिप्रेशन। बिल्कुल ऐसे। जब तक कौम ज़हनी गुलामी से आज़ाद नहीं ना होगी उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं होगी। बहुत बड़ी बात। इसलिए आप लोगों को पॉजिटिव माइंड लेके आना पड़ेगा, दीन के ऊपर आना पड़ेगा, फिर से सारी चीज़ें छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक, यानी हमें सब चीज़ों से बालातर होकर सोचना पड़ेगा कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारे रसूल क्या कह रहे हैं इस बारे में। इसलिए ये सारी झंझटें ख़त्म हो जाएंगी, शादियों की रस्में भी सिंपल हो जाएंगी, आसानी से शादी भी हो जाएगी, खर्चे भी कम हो जाएंगे, अब गरीबों के ऊपर ज़्यादा लगा सकेंगे। मगर ठीक है, ये कौम जो है चैरिटी में फिर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती, मगर अभी भी कम है, सास जो है ना इनको ज़्यादा करना चाहिए। हमारी ज़कात जो है ना वो प्रॉपर जो है एक तरीका होना चाहिए, ज़कात को तकसीम का तरीका होना चाहिए। असल में हम लोग पूरी ज़कात भी नहीं निकालते ना, मसला ये है कि ज़कात देने के लिए हम बैंकों से पैसे भी निकाल लेते हैं, ज़कात कटनी होती है, क्योंकि हमें डाउट होता है कि बैंक पूरी तकसीम नहीं करते। तो इसलिए ज़कात का जो मैकेनिज़्म है पाकिस्तान में अगर वो पूरा हो तो मेरा ख्याल है कोई गरीब या कोई जो हम लोग कहते हैं ना मिस्कीन ना रहे, भूखा भी ना सोए। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए जो इस मुल्क में दो निज़ाम होते हैं, एक टैक्स का पैरेलल दोनों निज़ाम नहीं चलते, ठीक है। तो हमारे मुल्क में आधा तितर आधा बटेर वाली बात है कि टैक्स पे भी रिलाई करते हैं और बैतुल माल पे भी करते हैं, ठीक है। इसलिए ज़कात का हमारा जो सिस्टम है ना अभी तक पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। ठीक हो गया। ज़कात का नबी पाक सल्लम का सिस्टम शरी लिहाज से तो ठीक है, वो उन्होंने बता दिया है कि इतने परसेंट जो है ना इस पे, इतने परसेंट इस पे, वो सारी तकसीम ठीक है। अगर हम अमल करें उसके ऊपर, अच्छा, और पूरा उसको तकसीम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई बंदा गरीब बचे।
ہم پوری زکات نہیں نکالتے، اچھا، اس لیے ہم اپنے مال کو جو ہے نا برکت والا مال نہیں بناتے۔ تو اس لیے اس موضوع کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے اپنی پوری نکالنی چاہیے اور اس کا اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور لوگوں کو تقسیم کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ ہمارے چینل کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر اس بات کے لیے بہت زیادہ سردار صاحب نے بھی کہا اور ہم خود ایک بار پھر دوبارہ آپ کو بھرپور انداز میں کہیں گے کہ لوگوں کو پروموٹ کریں، اپنے مال کو پاک کریں اور پوری زکوٰۃ نکالیں تاکہ آپ کے مال میں جن غریبوں کا حصہ ہے ان تک پہنچے اور وہ بھی اپنی روٹی کھا سکیں اور اچھا وقت گزار سکیں۔ سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ ایک پیغام چینل 3 کی وسادت سے کو جو آپ پورے عالم اسلام کو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ جی دیکھیں، اللہ پاک کا کتنا بڑا نام ہے اور کتنی بڑی شان ہے۔ جی بالکل، اس شان کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر ایک رمضان کا مہینہ دیا جس میں ہمیں پہلا عشرہ رحمت کا دیا، بالکل ایسا، اور اتنی رحمت کا دیا کہ کہتا ہے کہ میرے سے آ کے لو، کیا لے سکتے ہو، ہم مانگ نہیں سکتے، وہ اتنا دے سکتا ہے۔ بالکل ایسا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ پیغام ہے کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں بانٹیں، اللہ کی رحمتیں جو ہے نا اپنے پاس لائیں۔ بالکل صحیح، ایسا کام کریں کہ جس سے اللہ پاک خوش ہو جائے اور آپ کے اوپر اتنی رحمت کرے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ بالکل، تو رحمت کے لیے آپ عبادت کریں زیادہ سے زیادہ، اور اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں زیادہ تقسیم کریں، اور حقوق العباد کا خاص کر کے خیال رکھیں۔ جہاں پہ انسانیت آ جائے نا، انسانیت کا خیال پہلے، باقی چیزیں بعد میں۔ تو اس لیے رحمتیں تقسیم کریں، رحمتیں بانٹیں اور رحمتیں حاصل کریں۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سردار صاحب کی بات سنی، وسیم رضا ڈوگر صاحب کی، انہوں نے بھی یہی کہا، یہی پیغام دیا کہ اپنے مال کو بھی پاک کریں، اپنی روح کو بھی پاک کریں، اپنے جسم کو بھی، اپنی سوچ کو بھی پاک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہر فعل کو روزے کے ساتھ منسلک کریں، کیونکہ آپ کے صرف جسم کا، صرف بھوک کا روزہ نہیں ہے، آپ کی سوچ کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھ کا، آپ کے ہاتھوں کا روزہ ہے۔ جب تک آپ کے کسی جسم کے کسی بھی اعضاء سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہوگا، تب تک آپ روزے کی مکمل حالت میں نہیں آ سکتے۔ ناظرین، انہی باتوں پر عمل کریں تاکہ ہم اچھے اور اللہ پاک کے بہترین مسلمان بن سکیں اور دنیا کے اچھے انسان بن سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مبشر حسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔